الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ. تمام سننے والے دیکھنے والے حضرات کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کی ابتدا اس دعا سے، اللہ آپ سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائیں، اور اس عزت اور قدر والی رات کے صدقے اللہ قیامت والے دن آپ کو عزتیں اور قدریں نصیب فرمائیں. کل میں نے غزوہ بدر پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ باتیں عرض کی تھی جہاد کے بارے میں. چونکہ گفتگو بہت ساری باقی تھی، وقت کی قلت کے باعث گفتگو پوری نہیں ہو پاتی، میری بھی پیاس باقی رہ جاتی ہے اور آپ حضرات کی بھی. جو دوست آج میری گفتگو کو سن رہے ہیں کل نہیں سن سکے، تو ان سے ضرور کہتا چلوں کہ جہاد جہد سے ہے، جہد سے نکلا ہے. جہد کا معنی اپنی طاقت کو لگانا. اگر کوئی آدمی اپنی شجاعت و مردانگی دکھانے کے لیے اپنی طاقت کو لگاتا ہے، اسے جہاد نہیں کہا جاتا. اپنی قومیت، لسانیت اور ایک اور جملہ وطنیت، اس کے لیے اپنی طاقت کو لگاتا ہے، اسے بھی جہاد نہیں شمار کیا جاتا. اپنی سلطنت کی وسعت کے لیے اپنی طاقت کو خرچ کرتا ہے، اسے بھی جہاد نہیں کہا جاتا. مظلوموں، بے قصوروں، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھا کر اپنی شجاعت کی داد وصول کرنا، اسے بھی جہاد نہیں کہا جاتا. جہاد خالصتاً اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے لیے. حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کسی شہید ہونے والے کو اتنی جلدی بھی شہید اور جنتی نہ کہہ دیا کرو. اس کی نیت، اس کے دل کا حال اللہ جانتا ہے وہ کس مقصد کو نکلا ہے. احادیث کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے شامل ہو کر مشرکین مکہ سے ایسی مٹھ بھیڑ کرتا ہے کہ دیکھنے والے اس کی شجاعت کی اس کو داد دیتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس کی شجاعت کے قصے بیان کرتا ہے کہ آج فلاں شخص نے تلوار کا حق ادا کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو دوزخی ہے. اتنی جلدی فیصلے نہیں ہوتے.
قیامت والے دن کا واقعہ علماء سے آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا کہ سب سے پہلے شہید کو، عالم دین کو، سخی کو دربار خداوندی میں مجرم کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا، اور شہید ہونے والا کہے گا اللہ میں تیری راہ میں مارا گیا ہوں، اتنوں کو مارا ہے، پھر میں مرا ہوں، میرا خون تیری راہ میں بہا ہے۔ تو ارشاد خداوندی ہوگا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارا خون کس غرض سے بہا ہے، داد و شجاعت کے لیے، اپنی مردانگی دکھانے کے لیے، شجاعت دکھانے کے لیے کہ تیرے مرنے کے بعد لوگ کہیں فلاں کتنا بہادر تھا، کتنا بڑا مرد میدان تھا؟ جھوٹ بولتے ہو۔ حکم ہوگا اٹھاؤ اسے جہنم میں پھینک دو، خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً۔ اور میں نے کل بتایا تھا کہ جہاد میں جاتے وقت بھی کن کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، خالصتاً اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے لیے، اپنے نام نمود کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ جانے والا یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کے جو سرٹیفکیٹ ملے ہیں، جن کو جنتی ہونے کی خوشخبریاں ملی ہیں، اور جن کے لیے کہا گیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ان کی نیتیں، ان کے ارادے، ان کا نکلنا، مشہور بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے آواز لگاتے ہیں تو ایک عورت اپنے گود کے بچے کو لے آتی ہے، عرض کہ اللہ کے رسول اسے قبول کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جہاد میں یہ کیا کام کرے گا؟ عرض کی مجھے پتا ہے یہ کیا کام کرے گا، کہو۔ کہا کہ جب آپ کی طرف تیروں کی بارش آئے تو میرے اس ننھے کو آگے کر دینا، اس کا جسم چھلنی ہو جائے، آپ کے جسم کو آنچ نہ آئے۔ فدا ہو امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نیتیں تھیں یہ، بلکہ بعض تو نکلتے وقت دو آپس میں کہ آؤ دعائیں کرتے ہیں، تو آمین کہے، پھر وہ دعا کرتا ہے، وہ آمین کہتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ آج ایسے دشمن سے پالا پڑ جائے کہ میں اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھوں اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ دوسرا کہتا ہے آمین، اب دوسرا ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ ایسے دشمن سے پالا پڑے کہ وہ میری زبان کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میرے ناک کاٹ دے، میرے ہاتھ کاٹ دے، میرا سینہ کاٹ دے، تیری راہ میں میرے 70 ٹکڑے ہوں، اور جب میں تیرے آگے آؤں تو تو کہے کیا لایا ہے، تو میں کہوں اللہ دیکھ میرے جسم کے کتنے ٹکڑے تیری راہ میں ہوئے۔ تمہارے پاس کون سا آئینہ ہے، کون سا کیمرہ ہے کہ تم صحابہ کرام کے دلوں کی دھڑکن کو بھی سمجھتے ہو بھائی، کہ وہ کس نیت سے لڑتے تھے، کس نیت سے میدان میں جاتے تھے۔ نعوذ باللہ کہنے والے تو کہتے ہیں یہ سارے منافق تھے، صرف نام نمود کے لیے جاتے تھے۔ بس 2-3 تھے جو مسلمان تھے، باقی کیا تھے؟ اب ان سے آپ کیا کہیں گے جو میدان احد میں نکلتے وقت ایسی دعائیں کر رہے ہیں؟ اور اس ماں کے بارے میں کیا کہیں گے جو گود کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتی ہے؟ یہ دلوں کے راز جاننا کب سے آپ نے سیکھا ہے؟ کیا پیمانے ہیں آپ کے پاس؟ یہی تو ہم رونا روتے ہیں کہ صحابہ کرام کو پرکھنے کے لیے تاریخ کی کتابیں نہیں، قرآن و سنت کو معیار بناؤ، ہر اس تاریخ کو پاؤں کے تلے رون ڈالو جو تاریخ دان صحابہ کرام کے ایمان کو ترازو میں بیٹھ کر تولتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کل ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو
ابو سفیان کے اس قافلے کو جس میں مال تھا، جیسے وہ ایک اسلامی ملک کے بنائے ہوئے وزیر اعظم کی منہ سے نکل گیا تھا، یہ تو سارے لوٹ مار کرنے والے تھے۔ وہ جو جب مکے سے نکلنے لگے تھے تو لوگوں نے تو یہ کہہ کر اس کے بچے بھی لے لیے تھے کہ یہ ہماری نسلیں ہیں، ہمارے خاندانوں کے ہیں، تمہیں ان بچوں کو بھی مدینے لے جانے کی اجازت نہیں۔ اگلوں نے کہا تھا یہ کوٹھیاں بگلے، یہ مکان تم بیچ بھی نہیں سکتے ہو، یہ ہمارے ہیں مکے میں، کس نے کہا تم بیچ سکتے ہو؟ دختر رسول کو یہ کہہ کر دن کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی کہ ہم ان کو کیسے جانے دیں۔ ان چیزوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ آج دنیا کی طاقتیں ظلماً کسی پر ظلم کریں، ان کے بندے بھی مار دیے جاتے ہیں، ان کے مال کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے، ان کی بیویوں کو بھی قید کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس مال کو جو حکومت والوں کے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنگی حکمت عملی تھی، یہ فوجی تدبیر تھی، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ حلال ہو گیا۔ مسلمان کر لے، مسلمان مجرم۔ آپ میرے ملک پہ قبضہ کر لیں، میرے ماں باپ کو مار دیں، میرے بچوں کو مار دیں، میرے گھروں پہ قبضہ کر لیں، میں اگر اب غلیل اور پتھر اٹھا کے کھڑا ہو گیا تو میں دہشت گرد، اور آپ پرامن طاقت۔ یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت طاقت، آپ جو مرضی کریں، میں اگر بدلے میں پتھر اٹھا لوں تو میں دہشت گرد ہو جاتا۔ یہ مسلمان کے لیے تقسیم کیوں ہے؟ بھائی نہتے جن کو مکے سے نکالا گیا، کوئی چیز ساتھ لے کے نکلنے کی اجازت نہیں، نکالنے والوں کے لیے جائز، اور یہ مدینے میں آ کر اگر تجارتی قافلہ خبر ملے، اور یہ بھی اس میں ایک سبب تھا کہ یہ جتنا مال لے کے جا رہے ہیں یہی مال اس کے ہتھیار خرید کر مدینے پہ حملہ ہونا ہے، کل مسلمانوں کو جینے نہیں دینا۔ اب میں انتظار میں بیٹھا رہوں، میرے گھر کے قریب جنگل خونخوار درندوں سے بھر جائے، اور میں انتظار کرتا رہوں کہ جب حملہ کریں گے تو میں اپنا ڈیفنس اور دفاع کروں گا، ساری دنیا بے وقوف کہے گی کہ یہ سب سے بڑے بے وقوف۔ بھائی سب سے پہلے اپنے پڑوس کے اس جنگل کو ان درندوں سے پاک کرو۔ میرا دشمن گھات لگا کر بیٹھا اور میں انتظار کرتا رہوں کہ جب تک حملہ نہیں کرے گا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک اقدامی جہاد ہوتا ہے، پہلے قدم بڑھا لو، اور ایک ہوتا ہے دفاعی، کہ دفاعی جہاد کرنا ہے، جیسے جنگ احد ہوتی ہے، جیسے جنگ خندق ہوتی ہے، یہ تو مدینے کا دفاع کیا جاتا ہے، اور تبوک کا سفر کیا جاتا ہے، اور یہ بدر کا سفر ہوتا ہے۔ یہ اقدامی، سانپ بچھو جب تک کاٹے نہ آپ اسے مارو نہیں، کون آپ کو عقل مند کہے گا کہ صاحب انہوں نے مارا تو نہیں، کاٹا تو نہیں، نہ مارے کیوں؟ بھائی پہلے اپنے ڈیفنس اور حفاظت کے لیے ان کا سر جو ہے نا وہ کچلنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تبوک تشریف لے جاتے ہیں، یہ اقدامی جہاد ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کا سفر کرتے ہیں، یہ اقدامی جہاد ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا سفر کرتے ہیں، اور اسی کے اندر یہ نیت تھی۔ میں نے کل عرض کیا تھا، اپنی طاقت کو اللہ کی راہ میں لگا دینا،
صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے میرا اللہ راضی ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ، کہ میرے اللہ کا نام سر بلند ہو جائے۔ مدینہ پاک سے مقصد جو نکلنے کا تھا وہ تجارتی قافلے کا مال لینا تھا۔ بعض الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ بھی توہین آمیز ہوتے ہیں۔ گفتگو کرتے وقت الفاظوں کا بھی چناؤ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیچارے کیا جانے، اگلے دن وہ ایک اسلامی ملک کے صدر کی بات پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے ان کا ایک انٹرویو، وہ تراویحوں پہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ تراویح کچھ بھی نہیں تھی، بس ایک تہجد تھا، ان لوگوں نے تراویح بنا لی، لہٰذا مسجدوں میں اگر ہم تراویح پہ پابندی لگا۔ او بھائی، جب آپ کو پتہ نہیں تو آپ کو کس نے کہا ہے گفتگو کرو؟ آپ کو تو دینے والوں نے پلیٹ میں رکھ کے سارا کچھ دے دیا۔ جن چیزوں کو آپ جانتے ہی نہیں، جن چیزوں کی طرف آپ کا آنا جانا ہی نہیں، ان چیزوں کے لیے آپ کی زبان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ حرکت میں آئے؟ وہ لوٹ لیں میرا سارا کچھ، میری بہو بیٹیوں کی عزتیں پامال کر دیں، ان کے لیے جائز، اور میں اگر کھڑا ہو جاؤں تو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ مال کو لوٹنے کے لیے نکلے۔ کسی کے باپ دادے کے لیے اور دنیا کے سب سے بڑی محبوب شخصیت کے لیے ایسے جملوں کو استعمال کرنا جو توہین آمیز ہوں، اگر آپ اپنے باپ دادا کے لیے ان چیزوں کو اور ان الفاظ کو قبول نہیں کرتے تو نبوت اور شاگردان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ مجمعین، ان کے لیے بھی ایمان والا بندہ ان الفاظ کو کبھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب راستے میں وہی خداوندی آتی ہے کہ تم نکلے کس لیے تھے، ہم چاہتے کیا ہیں؟ اب بالکل صورتحال بدلتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب مٹھ بھیڑ ہو جائے، ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو توڑ دیا جائے، اور پھر مکے سے پورا قافلہ اکڑی ہوئی گردنوں کا میدان بدر میں آ کر پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ بدر کیا ہے؟ کنویں کا نام ہے۔ آج کل ایک پوری آبادی ہے، بلکہ ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے، مدینے کی گورنری کے اندر آتا ہے، مدینے کے صوبے کے اندر آتا ہے۔ بعض چیزیں بدر کی بڑی مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہد شاید دنیا میں اتنا اچھا کہیں نہیں ہوتا جتنا بدر میں ہوتا، روغن بلسان جتنا اچھا بدر میں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا۔ بعض خوبیاں بھی ہیں بدر کی، اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے رہتی دنیا تک بدر کو عزت کے ایسے چار چاند لگائے کہ قصہ بدر ہو یا زیارت بدر ہو یا سفر بدر ہو، مومن کے ایمان کو روشن کر دیتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان نہتے، ان کمزور، جن کے پاس 2 تلواریں ہیں، 6-7 زریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے آگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔ مفکر اسلام، مناظر اسلام، سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور سینکڑوں علماء کے استاد، جن کو میرا بھی استاد ہونے کی حیثیت حاصل، ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب، ابھی خبر مل رہی ہے گزشتہ دنوں
گرنے کی، زخمی ہونے کی، ہسپتال میں آپریشن کی اطلاع ملی تھی۔ پھر اپنے محترم مکرم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب محترم جامعہ اشرفیہ والوں سے بھی ان کی خیریت و عافیت کی بات چیت ہوتی رہی۔ ابھی مولانا علی طیب صاحب خبر دے رہے ہیں، افسوسناک کہ علامہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کو اعلی علیین جنت الفردوس میں خلد بری میں جگہ دے، اور ان کے اعلی اولاد، گھر والے، اور بالخصوص دینی طبقہ جو صرف انگلینڈ اور پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں، ہانگ کانگ بھی وہ کئی بار آئے، ان کے علمی دنیا سے فائدہ اٹھانے والے سب دوستوں کے لیے صبر کی، حوصلے کی دعا، اللہ سب کو یہ صدمہ سہنے کی توفیق دے۔ یقیناً جنت ہی کی روح تھی۔ اس جنت والے مہینے میں، اور وہ بھی 21ویں رمضان المبارک کو، ہو سکتا ہے امکانیات میں سے ہے لیلۃ القدر ہو۔ اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے اعلی علیین میں اللہ پاک ان کو جگہ دے، اللہ پاک ان کے اگلے جہان کو اچھا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے، اور اللہ ان کے علم سے جو کتابی صورت میں دنیا میں موجود ہے، نوجوان علماء کو استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں گفتگو اپنی جاری رکھوں، دل تو نہیں کر رہا کہ اپنی گفتگو کو جاری رکھوں، حضرات علماء سے تعزیت کا رابطہ کروں، لیکن بہرحال تقدیر خداوندی پہ راضی رہنا مومن کی علامت اور مومن کا شیوا ہے۔ چونکہ گفتگو بھی دین کی ہے، اور آج کی اس گفتگو کا اجر و ثواب بھی اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ اللہ حضرت علامہ صاحب کی روح کو نصیب فرما دے۔ بدر کیا ہے؟ ایک کنواں ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، اب تو ایک شہر ہے، اور بڑا خوبصورت شہر ہے۔ سائیڈوں پہ کھنڈرات بھی جو پرانے بدر کی علامات کو ظاہر کرتے ہیں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو میں نے کل ذکر کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ اچھی چٹیل زمین پر کفار مکہ نے قبضہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ریتلی زمین آئی، اور شام کے وقت اللہ پاک نے اس ریتلی زمین پر باران رحمت کو برسایا۔ ایمان والوں کے لیے وہ زمین بہترین نرم بن گئی، اور جنہوں نے نرم زمین پہ قبضہ کیا تھا ان کے لیے وہ کیچڑ بھری زمین ہو گئی۔ اور کفر اور شرک ہمیشہ ہوتا ہی کیچڑ بھرا ہے، ہوتا ہی کیچڑ ہے۔ ایمان بے شک بلڈنگ نہ ہو ہمارے پاس، دولت نہ ہو، دنیا نہ ہو، مٹھاس، ٹھنڈک، ابر کرم، پرسکون، اور نماز عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سونے کا حکم فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے، صحابہ بھی کہتے ہیں اللہ نے ایسی سکینت کی نیند دی، اطمینان کی نیند دی کہ صبح نماز کے لیے
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں دے کر اٹھایا، ایسی نیند آئی کہ غالباً اس سے پہلے اتنی سکون کی نیند کبھی نہیں آئی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلیں، جہاں ہر وقت گرمی ہو، تپتا ہوا صحرا ہو، اس تپتے ہوئے صحرا میں باد باران کا آ جانا اور پھر ٹھنڈی ہواؤں کا چل پڑنا، یہ نعمت غیر مترقبہ ایسی ہوتی ہے کہ جن کو وصول ہو جاتی ہے، جن کو ملتی ہے، اس کی قدر اور قیمت وہی جانتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد جناب نبی کریم علیہ السلام نے جہاد کی ہدایات دی، امراء مقرر کیے، میمنہ پہ کون رہے گا، میسرہ پہ کون رہے گا، آگے کون ہوگا، پیچھے کون ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے عریش اس چھپڑ میں تشریف لے گئے، جہاں نیچے بیٹھنے کے لیے نہ کوئی پلنگ تھا، نہ کوئی کرسی تھی، نہ کوئی کارپٹ تھی، نہ کوئی چٹائی تھی، نہ کوئی مصلی تھا، ریت کا فرش تھا۔ بس دو لکڑیوں کو کھڑا کر کے اوپر درختوں کی ٹہنیاں اور پتے ڈال دیے گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں، خصوصاً حضرت سعد بن معاذ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، رات کا کوئی پہر ایسا نہیں تھا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا سر سجدے میں نہ ہو۔ اچھا، حالانکہ پہلے خوشخبری مل بھی چکی تھی فتح کی، یقین بھی تھا، لیکن عاجزی کی انتہا۔ کوئی بندہ کہے نا کہ جب فتح کا مجدہ بھی آ گیا، خوشخبری بھی آ گئی، تو پھر ساری رات سجدے میں سر رکھ کے دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت بھی دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دعا سے بے نیاز سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بھائی ایسے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ او بھائی، اگر ایسے کام ہوتے تو پھر نبوت کو دعاؤں کی ضرورت کیا پڑتی؟ جو قرآن پرانے نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کرتا ہے، یہ دعائیں پھر قرآن ایسے ہی بیان کر دیتا ہے، انہیں دعاؤں کی کیا ضرورت تھی؟ دعا عاجزی کی انتہا ہے، اور ایک عاجزی کا سبق ہے کہ باوجود امید ہونے کے وہ اللہ الصمد بے نیاز ہے، وہ کب چاہے جب چاہے اپنے فیصلے کو بدل دے، کوئی اس سے پوچھنے والا ہے؟ ایک نبی نے کہا تھا کہ اللہ میرا بیٹا تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو غرق نہیں کروں گا، تو اللہ پاک کی طرف سے کیا جواب آیا تھا؟ قرآن کہتا ہے، دوبارہ ہاتھ اٹھائے نا دعا کے لیے، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، نبیوں کی صف سے نکال کر جو ہلا کی صف میں کھڑا کر دو، اس کے سامنے کس کو دم مارنے کی بجائے؟ وہ بے نیاز ہے، چلتی بھی ٹھنڈی ہوا کو گرم کر دے اور چلتی بھی گرم ہوا کو ٹھنڈا کر دے، باران رحمت کو عذاب میں تبدیل کر دے اور عذاب کو باران رحمت میں تبدیل کر دے، اس کی مرضیاں ہیں۔ اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، مجھے ڈر پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں جان جانے آفری کے حوالے نہ ہو چکی ہو، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اور سجدے میں ایک ہی جملہ ہے اس کی تسبیح و تحلیل کے ساتھ ساتھ کہ اللہ میں یہ اپنی پوری پونجی لایا ہوں، اپنا سرمایہ لایا ہوں، یہی میری دولت ہے۔ نبی زمینیں اور باغات چھوڑ کے نہیں جاتے، نبیوں کی یہی دولت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت تو سب سے بڑی آپ کی امت تھی، اور آپ کی امت کا ایمان تھا، اور ایمان والے بھی وہ تھے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صحبتوں میں بٹھا کر اپنی نگاہوں کے سامنے کبھی نظروں سے کبھی زبان سے تربیت فرما کر ان کو تیار کیا ہے، محنت کی ہے۔ اللہ اگر یہ آج سارے کام آ گئے تو میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ شاید قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سجدوں کی دنیا انہی سے آباد ہوگی۔
مسجدوں کی آبادی انہی سے ہوگی، تیرے کعبے کی آبادی بھی انہی سے ہوگی۔ وہ جو کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے تیری بندگی کے لیے بنایا تھا، یہ رہیں گے تو اس کی آبادی ہوگی۔ اگر یہ نہ رہے تو کعبہ پھر بت خانے کا بت خانہ ہی رہے گا، جیسے آج کل مشرکین مکہ نے اسے بنا رکھا۔ صبح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جگہ ہمارے ہاتھ پکڑ پکڑ کے بتائے کہ یہاں فلانا مشرک مرے گا، یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا مرے گا۔ اور معرکہ بدر کے بعد اللہ کی قسم ہے ہر کوئی وہیں مرا جہاں نبوت نے نشاندہی کی ہے۔ میرے کچھ دوستوں نے اس کو علم غیب میں شمار کر لیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارا کچھ وحی کے ذریعے بتایا گیا، بس فرق اتنا ہے۔ خواہ مخواہ ہم نے اختلافات کی دنیا کو آباد کر رکھا ہے، بس ایک لفظوں کا ہے کہ انہوں نے کہا یہ علم غیب تھا نبی کا، ہمارے بزرگوں نے کہا نہیں، جبرائیل نے آ کر ایک ایک جگہ کی نشاندہی کی، اور جو بتایا جاتا ہے وہ غیب نہیں ہوتا، جو دیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ بس ایک تھوڑی سی سوچ کی دنیا ہے۔ ادھر سے بھی فوجیں تیار ہوئیں، ادھر سے بھی فوجیں تیار ہوئیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان وقتوں میں دشمنیاں بھی آخری درجے تک ہوتی تھی، لیکن راتوں کو جنگ نہیں لڑی جاتی تھی، ایک دوسرے کو آرام کا موقع دیا جاتا، زخمیوں کو سنبھالنے کا موقع دیا جاتا تھا، شہداء کو اٹھانے کا موقع دیا جاتا تھا، اپنے مرے ہوئے کو اٹھانے کا موقع ملتا تھا۔ یہ آج کل تو بھائی، اور اصل جنگیں بھی وہی تھی، بہادری کا پتہ بھی انہی میں چلتا تھا۔ آج تو آپ ہزاروں فٹ کے اوپر کھڑے ہو کر جہاز سے بمباری کر دیں، ایک بم مار دیں ایٹم بم کے نام سے اور ساری دنیا کو ملیا میٹ کر دیں، تو اسے جنگ نہیں کہا جاتا، اسے لڑنا نہیں کہا جاتا، بلکہ اگر عقل مندوں کی بات کہی جائے تو یہ تو سب سے بڑی بزدلی کی علامت ہے۔ بہادری یہ ہے۔ اب پہلے وہ قومیں ایک دوسرے کے پہلوانوں کو دعوت مبازرت دیتے تھے، ہے کوئی تو نکالو۔ ادھر سے ولید نکلا، ادھر سے شیر خدا حضرت علی نکلے، ایسا کارزار گرم ہوا کہ ایک ہی وار سے ولید کی کھوپڑی اٹھا دی گئی۔ ادھر سے شیر خدا سید الشہداء عم رسول اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نکلتے ہیں، ادھر سے عتبہ نکلتا، ایک ہی وار میں گردن اڑا کے جہنم رسید کر دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبیدہ نکلتے ہیں، ادھر سے بھی تیسرا سرما نکلتا ہے، ان دونوں کی گتھم گتھی ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے پہ وار کرتے ہیں، آخر پہلے والے اللہ کے شیر پلٹتے ہیں تو کفر کے پہلوان کی گردن کو اڑاتے ہیں۔ اب یہ مسلمان مجاہد زخمی حالت میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے پاس لایا جاتا، یہ پھر 4-5 دن زخمی رہ کر بدر سے واپسی پر راستے میں جان اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور ان کو راستے میں دفن کیا جاتا۔ عجیب سی وہ جگہ ہے جہاں وہ دفن ہوتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے جانے کا موقع دیا ہے۔ آج بھی اگر انسان وہاں کھڑا ہو تو اللہ کی قسم ایمان والا بندہ ان کی شہادت کے لہو کی خوشبو محسوس کرتا۔
آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہیں سے خوشبو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبیدہ بن حارث کی قبر ہے، جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ شہید بدر ہے، آج بھی اللہ پاک اس کی قبر سے خوشبو کی مہکیں اٹھا رہا۔ پھر گھمسان کا ایک رنگ پڑتا۔ بعض مجاہد ایسے بھی تھے کہ جن کے ہاتھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھجور کی لکڑی پکڑائی اور پھر وہ لکڑی تلوار کا کام کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ بعد میں بھی ساتھ رہتی ہے۔ جنگ یمامہ میں جا کر جو دفاع ختم نبوت میں لڑی جاتی ہے، جس میں مسیلمہ کو مارا جاتا ہے، یہی کھجور کی لاٹھی وہاں بھی تلوار کا کام کرتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ آیا کہ پھر فتح کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمایا ابو بکر مبارک ہو، یہ جبریل آیا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، مٹی میں اٹا ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے اور فرشتے بھی آئے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہم نے زرد رنگ کی پگڑیوں میں اس دن لڑتے ہوئے اللہ کے آسمان کے فرشتوں کو دیکھا، اور جو بندوں کے ہاتھوں سے کافر مرا اس کی لاش کی بھی پہچان ہوتی تھی، جو فرشتوں کے ہاتھوں سے مرا اس کی بھی پہچان ہوتی تھی۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، گردن اور یہ انگلیوں کے پوروں پر نشان ہوتا تھا جو فرشتوں کے ہاتھوں میں مرے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس لعین بھی مشرکین مکہ کی فوج کے اندر شریک ہوا ہے، ابھارتا رہا لڑنے پہ، وہ اور اپنی شیطانوں کی فوج بھی لایا ہے، وہ شیطان جنوں کی پوری فوج مشرکین مکہ کی حمایت مدد و نصرت میں لایا۔ جب اس کی فوج آئی ہے تو پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کی مدد و نصرت کے لیے اس کے مقابلے میں اپنے لشکر کو اتارا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا اللہ کا لشکر کتنا بڑا ہے اور کہاں کہاں ہے۔ پھر فرشتوں کا لشکر آیا۔ آج بھی میدان بدر میں وہ پہاڑ موجود ہے ریت کا جس پر فرشتے اترے آسمان سے، گھوڑوں پر بھی سوار، پیدل بھی سوار۔ صحابہ کرام وہ خوش قسمت ہیں، کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو لڑتے دیکھا، ہم نے فرشتوں کو دیکھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم مارنے کو آگے دوڑے تو ہم سے پہلے ہی فرشتہ تلوار مار کر اس کا کام کر چکا تھا۔ 70 کے قریب بڑے بڑے سرداران قریش کفر کے بت مارے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں صفوں میں کھڑا تھا، اچانک دیکھتا ہوں دائیں اور بائیں 12-14 سال کے 15 سال کے 2 بچے آگے، کہنے لگے چاچا جان ہمیں بتائیے ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا، آج ہم گھر سے چلے تھے قسم کھا کر کہ اس کو مارنا ہے، قتل کرنا۔ فرماتے ہیں میرے سامنے وہ گھوڑے پہ سوار نکلا تو بس میں ابھی انگلی کا اشارہ کر ہی رہا تھا کہ وہ ابو جہل ہے، وہ دونوں ایسے جھپٹے ہیں کہ ایک لحظے میں دیکھا کہ وہ زمین پہ تڑپ رہا۔ اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کفر کے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون، وہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون اس سے چھوٹا فرعون تھا، دیکھا تو ابھی کچھ رگ سانس کی چل رہی تھی، سینے پہ چڑھ بیٹھے، سر کاٹنے کے لیے تو نیچے سے کہتا ہے بکریوں کو چرانے والا میرے سر کو ذرا اونچا رکھ کے کاٹ، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سردار مکہ کا سر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا مرتے وقت بھی اس کی فرعونیت نہ گئی۔ موسیٰ کا فرعون تو مرتے وقت ایمان لے آیا تھا، لیکن اس وقت اللہ نے کہا تھا اب تیرا ایمان قابل اطمینان نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ مرتے وقت بھی
اپنے اس کفر کے غرور اور تکبر میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گندا بدبودار کنویں میں سب کی لاشوں کو پھینکوایا، اور پھر جب دوسرے بھاگنے لگے تو فرمایا سب کو پکڑتے جاؤ، تو 70 کے قریب قیدی ہوئے۔ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس بھی تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ یہ لوگ بعد میں ایمان لاتے ہیں۔ دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن وہاں رہے۔ مکے میں بھی کوہرام مچا جب خبر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں لوگ دوڑا دیے کہ جا کے فتح کی خوشخبری دے دو۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے روانہ ہوتے ہیں۔ میدان صفرا یا میدان نخلہ پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کو تقسیم فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈھول نہ باجا، نہ گانا نہ بجانا نہ ڈانس، سر کو جھکائے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینے پہنچتا۔ سب سے پہلے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے آ کر لپٹنے والے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں کچھ لوگوں کو کھڑے دیکھا تو پوچھا، تو حضرت اسامہ نے بتایا کہ ہم اپنی بہن حضرت رقیہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، دفن کر چکے ہیں۔ حالانکہ فتح کی خبر آ چکی تھی، لیکن اسلام ہمارا ایسا دین ہے کہ صحابہ کرام نے نبوت کا انتظار نہیں کیا کہ ابا آ جائے بیٹی کو پھر دفن کریں، یا یہ جو آج کل ہمارے ہاں چلا ہوا ہے کہ امانتاً قبر میں رکھ دیں۔ یہ شریعت کے اصول نہیں ہیں۔ مٹی ڈال دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قبر پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بخشش اور مغفرت کی رو رو کر دعا مانگی۔ یہ لخت جگر ہے نبی کی، اور زوجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لاتے، اب قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوتا، فرمایا مسجد نبی میں ان کو ڈال دو۔ مسجد نبی وزیر اعظم ہاؤس بھی تھا، صدر ہاؤس بھی تھا، عدالت بھی تھی، جیل بھی تھی، مسجد بھی تھی، سب کچھ مسجد نبی تھی، ڈال دو۔ اب مشورہ ہوتا ہے کیا کیا جائے، یہاں بھی مشورہ ہے۔ جو ظالم قسم کے قیدی تھے راستے میں آپ نے مروا بھی دیا 2-4 کو، جو بہت ہی زیادہ ظلم کرنے والے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہر ایک کو اس کا رشتہ دار دے دیا جائے اور وہ اس کی گردن اڑا دے۔ آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ اور صحابہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ جو فدیہ دے سکتے ہیں دیں، جو نہیں دے سکتے یہ پڑھے ہوئے یہاں رہ کر مدینے میں مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں۔ یہ عجیب بات ہے، جس دین کی بنیاد اقرا سے ہوتی ہے، جو دین پڑھنے سے شروع ہوتا ہے، اور جس دین کے ماننے والوں کو کہا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک پڑھتے رہو، حاصل کرتے رہو علم کو۔ فدیہ بھی لیا گیا ہے۔ حضرت زینب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر اپنے گھر والے کو چھڑانے کے لیے فدیہ میں ایک گلے کا ہار بھیجتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس پہ پڑتی ہیں تو نگاہوں سے آنسو بہہ پڑے۔ پوچھا گیا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو وہ ہار ہے جو ختیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ دیا تھا۔
بھائی اگر مناسب سمجھو تو اس قیدی کو بھی چھوڑ دو، اس کا فدیہ بھی واپس کر دو۔ فدا ہو امی و ابی، صحابہ کرام نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، اس رائے اور مشورے کو سامنے رکھتے ہوئے جناب ابو الاس بن ربیع کو چھوڑ دیا۔ حضرت عباس کو جب ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر قید کیا گیا تو رات کو کرہنے لگے، تکلیف ہوئی تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا رات کو چاچے کا کرہنا ہم سے برداشت نہیں ہوا، ہمیں نیند نہیں آئی، تھوڑی ڈھیلی کر دو، تھوڑی نرم کر دو۔ حضرت عباس کو بھی چھوڑ دیا جاتا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے سختی آتی ہے کہ یہ پیسے لے کے چھوڑ دینا یہ اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ کو پسند نہیں تھا۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا، دنیا چاہنے کے لیے تمہارا مقصد و مدعا تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے تھی، یہ کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری زندگی یہ گھٹی میں ہضم نہیں کر سکا، ساری زندگی اسی پہ توبہ کرتا رہا ہوں کہ میرا مشورہ تھا، اور اس پر بھی اللہ پاک کی طرف سے تھوڑی وعید آئی ہے، اگرچہ بخشش کی بھی وعدہ کر دیا گیا کہ ہم نے بعد میں اسے بخش دیا۔ یہ بدر، اسے یوم الفرقان کا نام دیا گیا، یہ پہلا غزوہ تھا جسے یوم الفرقان کا نام دیا گیا۔ کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی، لیکن کفر ایسا چی بچی ہوا کہ آنے والے سال ہی اس کے بدلے کے لیے مکے سے مدینے پہ چڑھ دوڑا، جس کے بدلے میں غزوہ احد ہوتا ہے، جس کو ہم جنگ احد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں اب آخر میں اپنے حضرت علامہ صاحب کے بارے میں کچھ یادداشت ہیں عرض کر دوں۔ حضرت علامہ صاحب میرے شہر خانیوال میں 1961 61 62 63 میں ڈگری کالج میں پروفیسر ہے۔ میرا تو بچپن کا زمانہ تھا، لیکن 65 66 67 میں حضرت علامہ صاحب کی اپنے ہی گاؤں میں میرے ابا جی کی دعوت پہ وہ تشریف لائے بیان کرنے کے لیے۔ تو بچپن کا زمانہ ہے، حالانکہ میں اس وقت حفظ میں پڑھتا تھا، اتنا یاد ہے ضرور کہ حضرت علامہ صاحب کو اس زمانے میں اس وقت دیکھا۔ یہ حضرت علامہ صاحب کی شخصیت بڑی عجیب تھی کہ 1948 یا 49 میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار خوش ہو کر فرمایا تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، کہ آج اگر دنیا میں کوئی نیا ایک فتنہ اسلام کے خلاف کو فرقہ کھڑا ہو تو شام کو اس فرقے کے ساتھ علامہ خالد کو مناظرے کے لیے بٹھا دو، تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ یہ بندہ شام کو فتح یاب ہو کر اس میدان مناظرہ سے اٹھے گا۔ اللہ نے ایسا حافظہ، ایسا ذہن اور ایسا جذبہ دے رکھا تھا، اور ایسا علم تھا، اور علم پر ایسی طاقت اور قدرت تھی کہ سینکڑوں مناظرے بالخصوص قادیانیت سے حضرت علامہ صاحب کے ہوئے، اور اللہ پاک نے ہر میدان میں حضرت علامہ صاحب کو فتح دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں خود اس جماعت میں جسے تنظیم اہل سنت کا نام دیا جاتا ہے پاکستان میں، ملتان میں جس کا ہیڈ آفس ہے، علامہ صاحب بھی اس جماعت میں تھے، تو میں بھی کچھ مہینوں کے لیے اس جماعت کے خطبہ میں اپنا نام لکھوایا، اگرچہ
جوانی کا بچپن کا زمانہ تھا، تقریروں کا شوق پیدا ہوا، تو وہاں بھی علامہ صاحب کے ساتھ اکثر شب و روز سفر پر بڑی ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ پھر اس کے بعد علامہ صاحب انگلینڈ تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے پی ایچ ڈی کی برمنگھم یونیورسٹی سے۔ پھر آپ مانچسٹر میں رہے، پاکستان آنا جانا رہا، ملاقاتیں رہیں، پھر ایک عقیدت اور محبت پیدا ہوئی، پھر کچھ مناظرے کے اور گفتگو کے کچھ گر طریقے علامہ صاحب کی صحبت میں رہ کے سیکھے، جہاں سے میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ پھر مانچسٹر میں بھی کئی بار ان کی خدمت میں اللہ پاک نے حاضری کا موقع دیا، میرے ہاں ہانگ کانگ میں بھی وہ کئی بار تشریف لائے۔ پھر جامعہ اشرفیہ لاہور میں حدیث پڑھانے کے لیے وہ تشریف لاتے تھے مانچسٹر سے، تو میرا بھی لاہور جانا ہوتا تو جامعہ اشرفیہ میں بھی حضرت سے ملاقاتیں رہتی تھی۔ ایک پدرانہ شفقت تھی ان کی طرف سے، ایک داستان ہے پوری، ایک تاریخ ہے۔ آج وہ ہمارا میر کارواں، بڑی بڑی دنیا نے جن سے بہت کچھ سیکھا، وہ ایک پہاڑ تھے علم کا۔ ہمارے حضرت مکی صاحب فرمایا کرتے ہیں وہ چلتا پھرتا کتب خانہ تھے دین اسلام کے، ہر کتاب ازبر تھی۔ اور اس وقت عمر بھی کو 95 سے زیادہ ہوگی، کم نہیں تھی، لیکن ماشاءاللہ حافظہ ابھی بھی توانا تھا، علم تھا، ابھی بھی جامعہ اشرفیہ میں رجب کے مہینے سے پہلے، اس بیماری کے آنے سے پہلے تک حدیث کا درس دیتے رہے، پڑھاتے رہے۔ بہرحال اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کے سیئات سے درگزر فرماتے ہوئے اللہ پاک ان کو اعلی علیین جنت الفردوس میں جگہ دے۔ عالم کا اٹھ جانا عالم کا اٹھ جانا ہوتا، عالم کے چلے جانے سے عالم خالی ہو جاتا، اور دنیا سے آج جو جاتا ہے اس کی جگہ کو پر نہیں کر سکتا۔ کوشش ہوتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ جگہ خالی رہ جاتی ہے، یادیں رہ جاتی ہیں، ان کے قصے اور کہانیاں رہ جاتی ہیں۔ اللہ پاک حضرت علامہ صاحب کو غریق رحمت فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ پاک ان کو جگہ دے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ مولانا فضل رحیم صاحب جامعہ اشرفیہ والے میرے حضرات، ان سے بھی میں تعزیت کرتا ہوں، اللہ ان کو حوصلہ صبر دے، اس لیے کہ جامعہ کے حضرت علامہ صاحب ایک بڑے استادوں میں استاد شمار ہوتے تھے، اور جامعہ سے ان کا ایک بڑا مدتوں کا لگاؤ تھا، زمانوں سے دلی ایک تعلق تھا۔ اور جامعہ والے بھی، چونکہ جامعہ میرا جامعہ ہے، میری مادر علمی ہے، میری عزت، میرا فخر اور میرا شرف ہے جامعہ اشرفیہ، کہ جن بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر جامعہ اشرفیہ میں یہ جو کچھ میں آپ سے کہتا ہوں سیکھا ہے، پڑھا ہے۔ عالم ہونے کا تو دعویٰ نہیں، اور نہ کبھی کیا ہے، نہ کرتے ہیں، نہ اللہ مرتے دم تک کرنے دے۔ اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا، اور اب بھی سیکھتے ہیں، اور اللہ موت کے وقت تک سیکھنے کی توفیق دے، اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اللہ پاک جڑے رہنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ میری آپ سے درخواست ہوگی یہ عشرہ اخیر میں میری صحت کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر آپ میں سے کسی کو نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک بزرگوں کے نقش قدم پہ مرتے دم تک چلنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔